لیکچر نمبر 212 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم فتح مکہ کا بیان کر رہے ہیں۔ ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں یا فتح مکہ کے موقع پر چوری کر لی۔ اب یہ نا اونچے خاندان کی عورت تھی، سہ پیسی ہے، امیر۔ اس کی برادری نا گھبرا گئی کہ اگر نبی علیہ السلام نے ہاتھ کاٹے، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو یہ تو بڑی بدنامی کی بات ہے۔ تو وہ نا اس کی برادری گھبرا کر نا اسامہ بن زید بن حارثہ کے جو بیٹے تھے ان تک پہنچی اور سفارش کرنے لگے کہ اس عورت کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے۔ جب اسامہ بن زید نے سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول اونچے خاندان کی غلطی ہو گئی، درگزر فرمائیے، اس کا ہاتھ نہ کاٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بڑے غصے سے آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے اللہ کی حدود کے بارے میں سفارش کرتے ہو۔ اب اسامہ کو محسوس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اب دعائے مغفرت کیجیے۔ اصل میں آپ نے بڑی عزت دی نا، ان کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر، تو واقعی عزت کے لائق تھے۔ تو پھر نہ پچھلا پہر ہو گیا اسی دن کا، تو آپ نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ ان کا مالدار یا وڈیرا آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے، اور جب کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ میں کاٹ دوں۔ یہ ہے عدل و انصاف۔ ہمارے ہاں واقعی غریبی امیری کا قانون، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون۔ بہرحال پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اس عورت کا نا جس نے چوری کی تھی۔ پھر اس عورت نے توبہ کر لی اور وہ جو ہے نا گوشہ نشین ہو گئی۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، اپنی ضرورت بیان کرتی تو میں اس کی ضرورت جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر دیتی تھی، اور آپ اس کی ضرورت کو جو ہے وہ پورا کر دیتے تھے، کیونکہ ہاتھ جو کٹ گیا۔ تو پھر یہ سچی توبہ ہوتی نا حدود کا قائم کرنا۔ پھر فتح مکہ کے دن نا آپ نے غسل فرمایا اور 8 رکعت نماز ادا کی، 8 رکعت۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 8 رکعت تھی یہ چاشت کی نماز تھی، بعض نے کہا نہیں یہ شکرانے کی تھی۔ تو اب بھی نا فاتح ان کی عادت ہے کہ جب فتح ہو جائے قلعہ یا علاقہ یا شہر تو وہ شکرانے کے نفل ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے یہ دلیل لی گئی ہے کہ چاشت کی نماز زیادہ سے زیادہ 8 رکعت اگر کوئی پڑھنا چاہے۔
اور ایک رائے یہ ہے کہ 4 رکعت ہی ہے، یہ شکرانے کی نماز تھی جو نبی علیہ السلام نے 8 کر کے ادا کی۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، بعض علماء نے اس کو 4 کی نماز ہی کہا ہے۔ معمول مبارک کیا تھا؟ 4 رکعت، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت۔ پھر ام ہانی کے گھر میں تھے نا آپ، یہ حضرت علی کی بہن ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے نا رشتہ دار 2 بھاگے آئے، تو دیور تھے وہ میرے۔ دیور کا کیا مطلب؟ بھائی کی میری بہن، میری بیوی کے تھے وہ شوہر کا بھائی، تو 2 تھے وہ کہتے ہیں کہ نا حضرت علی آئے بھاگے کہ میں نے ان دونوں نا تمہارے رشتہ داروں کو قتل کرنا ہے۔ میں نے جلدی سے ان کو کمرے کے اندر کیا اور باہر سے کنڈی لگا دی، ان کو کہا اندر سے بھی کنڈی لگا دی، حضرت علی آنے نہ پائے۔ پھر یہ نا جلدی گئے ادھر نبی علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک ٹب میں ہیں اور غسل فرما رہے ہیں، اور اس ٹب میں آٹے کے نشان بھی نظر آ رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کی اوٹ کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے فارغ ہو کر کپڑے پہنے، پھر 4 کی 8 رکعت ادا کی، پھر میری طرف متوجہ ہوئے کہ کیسے آنا ہوا، مرحبا، خوش آمدید۔ جب نبی علیہ السلام نے کہا نا کیسے آنا ہوا، تو میں نے عرض کیا کہ جو حضرت علی ہے نا میرے بھائی، وہ تو میرے دیوروں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ان کو امان دی ہے، فرمایا جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی۔ سبحان، یعنی کہ نا عام فاتحین سے ہٹ کر انداز ہے۔ غور کر رہے ہیں نا آپ کہ لوگ لوٹ مار مچاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہوا کیا، یہ بنو خزاں کی وجہ سے آپ نے حملہ کیا نا، کہ بنو خزاں پر حملہ ہوا ہے، تو بنو خزاں فتح مکہ کے دن نا آپ نے، بنو خزاں کہتے ہیں ہمیں بنو بکر سے قتال کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ ہم نے بنو بکر سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا، یعنی کہ ہم نے ان کے بھی قتل کر دیے۔ نبی علیہ السلام اس وقت مکہ میں تھے، پھر آپ نے تلوار چلانے سے منع فرمایا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا حزیل، تو وہ نا ان کو مل گیا بنو خزاں کو، اور انہوں نے نا اپنی کوئی پرانی دشمنی تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی، جلدی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے گئے، اور وہ مسلمان ہونے کے لیے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر یہ نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا تو آپ تو اس کو امان بھی دے دیں گے، تو ہم نے تو اپنا بدلہ لینا ہے۔ چنانچہ بنو خزاں نے ان کو نا پہلے ہی قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع مل گئی، آپ سخت ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے، اتنے برہم ہوئے کہ بنو خزاں کو ڈر پڑ گیا اپنا کہ ہمارا کیا بنے گا۔ وہ سیدھے بھاگے نا ابو بکر، عمر، علی کے پاس گئے کہ آپ کی سفارش کریں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے نا پھر عصر کے بعد لمبا خطبہ دیا اور بڑی قیمتی باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے اسی دن مکہ کو
محترم بنا دیا تھا، حرم قرار دے دیا تھا جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اس وقت سے محترم ہے، یعنی کہ اس میں جنگ کرنا حرام ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ حرام ہی رہے گا، یعنی کہ قیامت تک۔ اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ ادھر قتال کرے، کسی کو قتل کرے، خون ریزی کرے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ اس کا درخت کاٹے۔ یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا بیت اللہ میں قتل کرنا، جنگ کرنا، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، قیامت تک کے لیے حرام۔ میرے لیے بھی صرف تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اب میرے بعد کسی کے لیے اب یہ حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ تھا ان لوگوں پر جو یہاں پر رہتے تھے۔ خبردار جو غائب ہے، حاضر جو ہے نا، حاضر، وہ غائب تک بات پہنچا دے، میری یہ بات غائب تک پہنچا دے۔ ایسا نہ ہو کہنے والا کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو ادھر جنگ کی تھی، مکہ فتح کیا تھا، تو اس کو یہ کہہ دینا میری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حلال کیا تھا۔ اگر کوئی میرے اس فتح مکہ سے دلیل لے کہ بس جنگ کرنی، خون ریزی کرنی جائز ہے مکہ کی حدود میں، حرم میں، تو اسے کہہ دینا کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے وقتی طور پر حلال ہوا تھا، اب قیامت تک کے لیے پھر حرام ہے۔ اے بنو خزان کے لوگوں، اب قتل سے تم اپنا ہاتھ اٹھا لو، بہت ہو چکا۔ میں نے بتایا نا بنو خزان ہے نا، انہیں دیکھے نبی علیہ السلام کا عفو اور درگزر، ان کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اس کو بھی معافی مل جائے گی، اس کو پہلے ٹھکانے لگا۔ فرمایا کہ اب جو ہوا ہوا، میں اس کی دیت دوں گا، جس کو تم نے قتل کیا ہے نا اس کی میں دیت ادا کروں گا، لیکن میرے اس جگہ پر کھڑے ہونے کے بعد جو کوئی قتل ہوا تو اب ورثاء کو اختیار ہے دیت لے یا قصاص لے۔ اب اس خطبے کے بعد پھر فرمایا کہ آپ نے نا اس قبیلے والے کی نا دیت ادا کی 100 اونٹ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو حرم میں کسی کو قتل کرے یا قاتل کے سوا کسی دوسرے کو قتل کرے یا دور جاہلیت کی دشمنی کی وجہ سے کسی کو قتل کرے تو وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر جائز نہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے مزید کچھ باتیں بھی کہیں، فرمایا انگلیوں کی دیت 10 اونٹ ہے۔ انگلی اگر کاٹی جائے نا، انگلیاں زخمی ہو جائیں یا کوئی کاٹ دے تو 10 اونٹ۔ سر کے زخم آئیں تو دیت 5 اونٹ۔ اور نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں، یعنی کہ کوئی نفلی نماز نہیں، اور نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی نماز الا سببی ہو، نماز جنازہ، سورج گرہن لگ گیا وہ الگ بات ہے، اپنی طرف سے کوئی نفلی نماز نہیں۔ اور کسی عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے، یعنی کہ خالہ اور اس کی بانجی آئے گی یا بھتیجی آئے گی، بانجی کٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ پھوپھی ہے نا، تو پھوپھی کی جو بانجی یا بھتیجی جو بھی ہے عورت دوسری، وہ کٹھی نہیں ہوگی رشتے میں۔ آپ نے فرمایا کسی عورت سے اس کی پھوپھی اور خالہ کی موجودگی میں نکاح نہ، یوں سمجھ لیں جس سے آپ نے نکاح کرنا نا دوسرا نکاح کریں آپ، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی خالہ نہ ہو جس سے آپ نکاح کریں، اور اس کی پھوپھی نہ ہو جس سے آپ نکاح کریں،
سمجھ آ گئی بات, کٹھی نہ ہو, یعنی کہ خالہ اور جس سے آپ ہاں بات سمجھ آئے گی, جس کی خالہ آپ نے ایک عورت سے پہلے نکاح کیا, ہاں اب دوسری جتنی بھی اس کی خالہ ہے نا, جس کی یہ خالہ لگتی ہے یا پھوپھی لگتی ہے, اس سے نکاح حرام, اس سے بھی حرام, یہی تو بات کر رہے ہیں. یعنی کہ نیچے ہے, اوپر کسی عورت سے اس کی پہلی بیوی کی پھوپھو اور خالہ سے بھی نکاح حرام ہے, وہ تو آ جائے گی نا آٹومیٹک, ٹھیک ہے, اور پہلی بیوی کی بھتیجی اور بھانجی سے بھی, ہاں اصل ادھر یہ مسئلہ ہے, آپ کے نکاح میں جو عورت ہے جس کی وہ خالہ لگتی ہے, جس کی وہ پھوپھی لگتی ہے, میں آسان لفظوں میں کہنا, اس سے نکاح حرام. ہاں میں نے یہی تو پوچھا, بھانجی لگی یا بھتیجی لگی, پوچھا تو ہے نا ابھی. بھانجی میرا حال زیادہ ہے, بھتیجی تو نہیں میرا حال. بھانجی, بھانجی سے نکاح حرام ہے جی. جو عورت پہلے آپ کر سکتے تھے, اگر اس عورت سے نکاح نہیں کیا جس کی یہ خالہ یا پھوپھو لگتی ہے, کر سکتے تھے نا, غیر ہے. لیکن جب آپ نے کر لیا تو اب اس کی جس کی یہ خالہ لگتی ہے یا جس کی یہ پھوپھو لگتی ہے, اس سے نکاح حرام. اور اسی طرح کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کے مال سے یا اس کی اجازت کے بغیر عطیہ یا تحفہ دینا جائز نہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے, چھوٹی موٹی رقم تو دے سکتی ہے نا, کسی کو 10 روپے دے دیے غریب کو, فقیر کو, لیکن بڑی رقم شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے. پھر آپ نے فرمایا کہ اب جتنے بھی معاہدے ہیں نا, جو اسلام نے اس کو کچا نہیں کیا بلکہ اور پختہ کیا, اگر وہ حق پر تھے, اور اگر غلط معاہدے تھے, سود والا معاہدہ, رشوت والا معاہدہ, وہ ختم. حق سچ والے جو معاہدے ہیں نا وہ برقرار رہیں گے. فتح مکہ کے بعد فرمایا ہجرت باقی نہیں رہی. کیا مطلب؟ فرض تھی نا ہجرت کرنا, یعنی کہ جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا مدینہ آنا فرض تھا, تو فرمایا اب مکہ فتح ہو گیا تو ہجرت بھی ختم ہو گئی. اور تمام مسلمان کفار کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی طرح ہے, یعنی کہ جس طرح ایک ہاتھ ہے نا, یہ اس طرح. آج نہیں ہے وہ معاملہ, مفادات ہے. بڑا مجھے خوشی ہے یہ سعودی عرب کیا اور اس کا اتحاد ہوا ہے پاکستان کا. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جیسا وہ نیٹو کر دیتے ہیں, آپ بھی 57 ممالک کہیں کہ ایک ملک ہے بھائی, 57 ملک کوئی نہیں ہے, ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ شمار ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ نمونہ بنے گا اور یہ بات آگے جائے گی. ترکی, مصر, یہ بھی شریک ہو, اس طرح جس طرح یہ غیر مسلم کرتے ہیں نا, اس طرح مسلمان اکٹھے ہو جائیں. بھائی یہ میرا تیرا ملک نہیں ہے, یہ مسلمان کا ملک. اب آپ نے فرمایا نا مسلمان ایک ہاتھ کی طرح. پھر آپ نے فرمایا کہ کافر کی جو دیت ہے وہ نصف ہے, یعنی کہ 50 اونٹ. وہ کس کی؟ حربی کافر کی نہیں, یعنی کہ یہ اقلیتوں میں نہیں جو ہوتے, اس کی دیت. کیونکہ اگر وہ امن و امان سے رہ رہے ہیں تو پھر جیسے آپ نے اس کی دیت دی نہیں, تو اس طرح ان کی بھی دیت ہوگی 50 اونٹ کے برابر. ہاں تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کر دی نا, دیت دے دی, بتایا تو ہے. مسلمان ہو گئے نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہوا نا, ہونے آ رہا تھا, وہ ہو اللہ کے علم میں وہ مسلمان ہی ہے, مسلمان ہو گیا. ہاں کیونکہ اللہ نیتوں کو دیکھنے والے. اللہ تعالیٰ جی بڑا خطرناک معاملہ آخرت کا. ہم تو نہیں کہ فیصلے کرتے, لیکن یقین کرے اب تو دل کرتا ہے اللہ سب کو بخش دے جتنے عذاب ہیں. تو بڑا مسلمان کی مقابلے میں ان کی دیت آدھی ہے. کس کی؟ حربی کافر کی نہیں, حربی کافر کی نہیں, ذمی کافر. اور وہ بھی قصاص نہیں ہے. فرمایا کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ صحیح مطلب یہی ہے
کہ اگر مسلمان کسی کو مار دے تو اس کے بدلے میں قصاص نہیں ہے، دیت ہے، جرمانہ پڑے گا۔ بات آئی سمجھ میں نے کیا کہی ہے؟ مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر تو اس میں قصاصاً قتل نہیں ہے، الا کہ وہ آپ نے یہ کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا کوئی مومن کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تبھی تو اسامہ بن لادن کا دفاع کر رہے تھے کہ یہ مومن ہے، مرنے والے کافر ہیں، لیکن یہ میرا بڑا حال سیرت النبی کے اندر ہی ہے، کیوں جی؟ اگر ٹرمپ صاحب سن لے کہ یہ کیا ہوا، بڑے چینل کو پابندی لگ جائے۔ بڑا حال کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، اور کافر کی دیت مسلمان کی دیت کی نصف ہے، اگر وہ اسلام میں نکاح شگار نہیں، اسے کہتے ہیں وٹا سٹا، یعنی کہ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ نکاح شگار بڑا اہم خطبہ ہے نا، اس لیے میں تشریح کر رہا ہوں۔ نکاح شگار کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو اس کے معنی ہیں شگار نکاح کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ بھئی میں تمہاری بہن سے یا بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں یا کروا لیتا ہوں اپنی بیٹے کی، تمہیں بھی میری بیٹی لینی ہوگی، یا میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا تو تم بھی میری بہن سے شادی کرو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مجبوری ہے نا، جبر ہے۔ ہاں اپنے شادی ہو گئی، ہنسی خوشی آ گئی، اب معاملہ پتہ لگ گیا دونوں خاندان اچھے ہیں، اب کرنا چاہتا ہے کوئی بات نہیں، کر لے۔ یہ اپنی بھابی بن کے آئی ہے ادھر، وہ کہتی ہے کہ میری جو ہے نا شوہر کی بہن کیا لگی جی، جو بھی لگی، جٹھانی، نند، ہاں نند، وہ اگر لے جانا چاہتی اپنے بھائی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بعض لوگ اس کو نہیں ٹھیک سمجھتے، کو کہتے ایک گھر اجڑتا ہے تو دوسرا گھر خام خواہ اجڑ جاتا ہے، ایسا بھی پھر ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے بڑا منع فرمایا، بعض لوگ کرتے نہیں ہیں، بعض پھر کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کا گھر اجڑا دوسرا بھی اجڑ گیا، ایک گھر سکھی دوسرا گھر بھی سکھی، تو ویسے ہی ڈر پیدا ہو جاتا ہے، دباؤ رہتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے نکاح شگار کا کہ حق مہر درمیان میں نہ ہو، یعنی کہ میں بھی اپنی شادی کرتا ہوں، تم بھی کرو، اور درمیان میں میرا حق مہر معاف، تمہارا بھی معاف، یہ من ہے۔ بعض کہتے ہیں دونوں مفہوم اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنب اور حلب، اور یہ سم آپ نے منع فرمایا۔ جلب کیا ہے؟ جنب اور حلب، جنب یہ ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والے کی آمد کا سن کر مالک اپنے مویشیوں کو، بکریوں کو، اونٹوں کو ایسی پہاڑی دور تک لے جائے، جب بکھیر دے جہاں بیچارے عامل کا پہنچنے مشکل ہو، یا اس کو جمع تقسیم کرنا مشکل ہو، چھپا دے، یہ منع ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عامل اپنی جگہ ایسا مرکز نہ بنائے بیچارے مویشیوں کو کھینچ کر ادھر لانا پڑے، دونوں کا خیال رکھیں، یعنی کہ آسانی کرو زکوٰۃ لینے میں اور زکوٰۃ دینے میں۔ سمجھ آئی بات؟ میں سمجھا پایا ہوں کہ نہیں؟ یعنی کہ نہ عامل اتنی دور اپنا مرکز بنا لے کہ لے کے آؤ میرے پاس جان تھوڑ، اور بیچارے کھینچ کر لا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں تاکہ پاس ہو اور یہ زکوٰۃ ہم دے، اور نہ ہی مالک اتنی دور لے جائے زکوٰۃ کے لیے کہ وہ بیچارہ عامل چل کے نہ تھک جائے۔ اور پھر آپ نے مسلمان، سب سے کم درجے کا مسلمان بھی پناہ دے سکتا ہے کسی بھی کافر کو، یعنی کہ مسلمان ہو کسی بھی درجے کا ہو، اس نے اگر پناہ دے دی تو پناہ سمجھی جائے گی۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا ہے، کئی مسئلے ہیں اس میں۔ اب یہ اتنا پیارا خطبہ تھا، تو ایک نے کہا
کہ یمن سے ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا نام ابو شاہ تھا. وہ کہنے لگا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ سارا خطبہ لکھ دے. آپ نے فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو. وہ پھر خطبہ کہتے ہیں نا حدیثیں نہیں لکھی گئی، آپ تو کہنے لکھ دو، حدیثیں تو لکھی گئی نا. اب ہوا یہ بڑی پیاری بات ہے، اس بڑی بات کو سمیٹتے ہیں. مکہ فتح ہو گیا، آپ نا جبل صفا پر نا چڑھ کر بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کی خوب حمد و ثنا بیان کی. تو اس موقع پر نا انصار پہاڑی کے نا دامن میں تھے. وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے محبت کا انداز، پیار کا انداز. تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب اسی کو دارالخلافہ بنائیں گے اور مکہ ہی میں آپ رہیں گے، اب آپ مدینہ نہیں جائیں گے. یعنی کہ ہم نے جو ساتھ دیا نا تو ٹھیک ہے دیا ساتھ، لیکن اب اتنی بڑی فتح ہو گئی ہے، آپ نہ انصار کے محتاج رہے نہ مہاجرین کے محتاج رہے، بالکل آپ ایک بادشاہ حکمران ہیں. تو انہوں نے خیال کیا کہ اب آپ ہماری طرف نہیں پلٹیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی وقت آپ پر وحی کی کفیت طاری ہوگی، اور جب آپ کی پر وحی کی کفیت طاری ہوتی تھی نا تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی طرف دیکھے، یہاں تک کہ وحی مکمل ہو جاتی. جب وحی مکمل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انصار کے لوگوں. انصار نے کہا اے اللہ کے رسول لبیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کہا اللہ اور اس کا رسول اپنے شہر کی محبت سے مغلوب ہو گیا. باقی انہوں نے کہا تھا، تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتا دیا. انہوں نے فرمایا سن لو میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے اللہ اور تمہاری طرف ہجرت کی ہے، میرا جینا اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا. اسے کہتے ہیں با وفا. اب دیکھیں نا کتنی یعنی کہ عظمت ہے آپ کی. اللہ اکبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے مکہ کو بنیاد سکتے تھے، لیکن آپ نہیں رہے. آپ نے فرمایا میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ. تو اب آپ کی قبر مبارک کدھر ہے جی؟ مدینہ میں. اسے کہتے ہیں وفاداری. ساتھ نماز. واقعی آپ نے دیکھا نا جب ہم بیان کر رہے تھے نبی علیہ السلام ایک ایک سے پوچھ رہے تھے کون مجھے ساتھ لے جائے گا اور امان دے گا، یاد ہے؟ تو پھر یہ انہوں نے سنا انصار نے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے کر جائیں گے. پورا نقشہ ہمارے سامنے وہ آ رہا ہے. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، انہوں نے کہا سنو تمہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ فلاں فلاں سے دشمنی کرنی ہوگی. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے. انہوں نے کہا اپنے اولاد، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر محبت کرنی ہوگی، ساتھ دینا ہوگا. اگرچہ تمہاری اولاد کٹ جائے، تو انہوں نے کہا تھا ہماری اولاد کٹ جائے. اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے محبت کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا جب یہ بات کہی تو انصار نے رونا شروع کر دیا. اتنا روئے، زار و قطار روئے. انہوں نے کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، ہم نے واقعی یہ بات کہی ہے. تو فرمایا تم سچ کہتے ہو، اللہ اور اس کا رسول تمہیں معذور سمجھتے ہیں اور تمہاری اس بات کی تصدیق کرتے. کہتے ہیں سارے انصاری رونے لگے. اتنا روئے کہ ان کی نا کہتے ہیں کہ دھاڑیاں جو آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا روئے. اور آپ دیکھ لیجئے دارالخلافہ کس کو آپ نے بنایا؟ مدینہ کو. اور پھر آپ گئے مکہ؟ نہیں. پھر آپ کی قبر مبارک کدھر ہے؟
مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے بھائیو دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔